السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجم جماعت کے تمام طلباء و طالبات اردو میڈیم کے جو ہے ان سے میں مخاطب ہوں۔ آئیے ہم پنجم جماعت کی پہلی نظم پڑھتے ہیں۔ چلیے بچوں، آن لائن کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کوئی ایک نظم ہے تو سنائیے، آپ کو کوئی ایک نظم ہے تو یاد سنائیے، ٹھیک ہے آپ سنائیے، ہاں ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی تعریف میں بیان کی جانے والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بتائیے۔ حمد، ماشاء اللہ۔ حمد جو ہے نا ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، حمد و ثنا جو کہتے ہیں ہم، تعریف و توصیف۔ تو یہاں پر کس کی تعریف ہے؟ مخصوص جو ہے نا حمد میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ الحمد، سب تعریف اللہ کے لیے۔ تو دیکھیے، جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ روزہ ہے کیا، تو جواب میں کہتے ہیں ہم الحمدللہ۔ تو معنی کیا ہوئے اس کے کہ میں نے جو روزہ رکھا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس لیے اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے کہ میں نے جو روزہ رکھا اس کے پیچھے اللہ کی توفیق ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو جتنی بھی اردو کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے حمد پیش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر پنجم کی اردو میں جو حمد ہے وہ ابھی آپ جو ہے نا خاموشی کے ساتھ اس کو ترنم میں سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد ہم اس کے الفاظ معنی اور تشریح کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ زمیں چاند سورج ستارے خدا کے، زمیں چاند سورج ستارے خدا کے، یہاں سے وہاں تک نظارے خدا کے، یہاں سے وہاں تک نظارے خدا کے۔ خدا آسماں پر سجاتا ہے بادل، خدا آسماں پر سجاتا ہے بادل، ہوئے جن سے سرسبز کھیت اور جنگل، وہی تو بہاتا ہے ندیوں میں پانی، ہے پانی سے جاندار کی زندگانی، وہی بھیجتا ہے ہواؤں کے جھونکے، وہی بھیجتا ہے ہواؤں کے جھونکے، کبھی گرم گرم اور کبھی ٹھنڈے ٹھنڈے، درختوں پہ پھل پھول پتے لگائیں، درختوں پہ پھل پھول پتے لگائیں، وہ مٹی پہ سبزے کی چادر بچھائیں، پرندوں کو اس نے سکھائے ہیں گانے، پرندوں کو اس نے سکھائے ہیں گانے، یہ گانے ہی حمد و خدا کے ترانے، اسی کے اشارے پہ دن رات چلتے، اسی کے اشارے پہ دن رات چلتے، یہ سورج یہ چاند اور تارے نکلتے، اسی نے دیے ہم کو ماں باپ پیارے، اسی نے دیے ہم کو ماں باپ پیارے، یہ ماں باپ پیارے ہمارے سہارے، ہماری دعا بس یہی ہے خدایا، ہماری دعا بس یہی ہے خدایا، ہمارے سروں پر
رہے ان کا سایہ، ہمارے سروں پر رہے ان کا سایہ۔ چلیے نظم کی سماعت کے بعد اب ہم اس کے معنی اور اس کی تشریح پر آئیں گے۔ جب تک آپ کو معنی معلوم نہیں ہوں گے آپ ان اشعار کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے اس کے معنی معلوم ہونا ضروری ہے۔ پہلے بچوں یہاں پر شاعر نے قدرتی منظر کو پیش کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ان مناظر کے درمیان کھڑا ہوا محسوس کیجئے تو آپ کو جو ہے نا ایک احساس ہوگا کہ ہم جو ہے نا قدرتی مناظر کو کس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ آپ اس کے اندر اپنے آپ کو محسوس کیجئے آپ کہ شاعر نے جو ہے نا کس طرح منظر کشی کی ہے، سینری پیش کی ہے، آپ اس کے درمیان میں اپنے آپ کو موجود پائیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر قدرتی اشیاء ہے۔ قدرتی اشیاء جیسے ہم کو معلوم ہے سب، زمین، چاند، سورج، آسمان، ہوائیں، پانی۔ اس میں ایک چیز چھوڑ رہی ہے وہ ہے پہاڑ۔ پہاڑ کا اس میں ذکر نہیں آیا۔ اور اس کے آگے بڑھتے ہم پرندے، اور اس میں پھل، پھول، پتے، ہریالی، مٹی، اس طرح قدرتی اشیاء کو شاعر نے یہاں پر گنایا ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم یا پھر سفر کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا صبح اٹھتے ہیں تو پرندوں کی آوازیں ہم سنتے ہیں، جب سفر کرتے ہیں تو ہم بس میں سے یا ٹرین میں سے، کار میں سے ہم ان چیزوں کا نظارہ کرتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ راستے میں جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، اور آپ کو جانور، پرندے، یہ سب جو ہے نا دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے شاعر لکھنے والے ہیں سلیم شہزاد۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کے لیے اللہ کی مخلوق کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ زمین، چاند، سورج، ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، لہذا اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب ہم اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اللہ کو ہم جو ہے نا دیکھنے کے لیے ہم کو یہ ضروری ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم غور کریں۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کی نشانیاں ہیں، قدرتی نشانیاں ہیں۔ جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو جو ہے نا اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی بزرگی، اللہ کی پاکی کا ہم کو جو ہے نا احساس ہوتا ہے کہ بنائی گئی چیزیں جب اتنی جو ہے نا قوت کی حامل، اتنی تعریف کے قابل ہے تو بنانے والے کی تعریف کا کیا حال ہوگا، اس کا ہم کو جو ہے نا اندازہ ہوگا۔ تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کی جو ہے نا 4 صفات ہیں۔ اللہ خود پیدا نہیں ہوتے، اللہ خود مرتے نہیں، اور پھر اللہ دکھائی نہیں دیتے، اور پھر اللہ کے جیسا دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ یہ جو ہے نا اللہ کی تعریف ہے۔ یہ تعریف قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے مذہب کے لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی جو ہے نا تعریف اللہ کی موجود ہے۔ تو اللہ کا جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ یہ انہی تعریفوں کے ساتھ اس میں موجود ہے۔ تو ہم کو یہ چیزیں قرآن میں بھی ملتی ہیں۔ تو بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے شاعر نے کیا کہا یہاں پر، الفاظ معنوں کو ہم لکھیں گے۔ سرسبز کے معنی ہرا بھرا۔ جب آپ اس کے معنی سمجھ پائیں گے تو شعر پورا سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ ہرا بھرا، زمین، چاند، سورج اور ستارے، یہ سب کیا ہے؟ یہ قدرتی نظارے ہیں۔ اور اس کے بعد خدا یعنی اللہ تعالیٰ آسمان پر بادل کو سجاتے ہیں مطلب جب بادل سمندر سے بھاپ بن کر اڑتا ہے، بھاپ جو اوپر جا کے بادل بن جاتے ہیں بخارات جمع ہو کر، تو وہ جو ہے نا جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے وائٹ جو ہے نا ہم کو جو ہے نا حصے نظر آتے ہیں، تو وہی بادل ہے، اور اس سے آسمان جو ہے نا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور کھیت جو ہے نا ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جب بادل برستے ہیں، بارش ہوتی ہے تو کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور جنگل بھی جو ہے نا اگاتے ہیں، اور جو ہے نا جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ندیوں میں جو پانی دوڑتا ہے اس کو بہانے والے بھی اللہ ہیں۔ یہاں پر ہر شعر میں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ ندیوں میں جو پانی بہتا ہے اس کے بہانے والے بھی اللہ ہیں۔ اور پھر پانی سے ہی زندگانی ہے، یعنی زندگانی کے معنی زندگی۔ جو لوگ جان رکھتے ہیں وہ پانی سے جو ہے نا اپنی جان کو برقرار رکھ سکتے ہیں، ورنہ پھر وہ موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان ہے، جانور ہے، حشرات ہے، کیڑے ہیں، پرندے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو نباتات ہیں یعنی پودے، پیڑ، ان کے لیے بھی جو ہے نا ان کے پاس بھی زندگی ہے، ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر جو ہے نا ان کی بھی زندگی محال ہے۔ نہ صرف زندگی میں زندہ رہنے کے لیے بلکہ دیگر بنیادی ضرورت کے لیے بھی جو ہے نا پانی سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہواؤں کے جھونکے بھیجنے والے بھی اللہ پاک ہیں۔ آپ دیکھیں ہوائیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، کئی سمتوں سے چلتی ہے،
کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی گرم ہوا، کبھی تیز ہوا، کبھی طوفانی ہوا، کبھی فائدے کی ہوا، کبھی نقصان کی ہوا. یہ ہوا بھی جو ہے نا ہر جاندار کے لیے ضروری ہے، ورنہ پھر ہوا اگر نہ ہو تو پھر آکسیجن نہیں ملے گا، آکسیجن نہیں ملے تو زندگی جو ہے نا موت کے گھاٹ اتر سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے جب درختوں پر پھل پھول آتے ہیں اور پتے لگتے ہیں، اس کے لگانے والے بھی اللہ ہیں. اور یہاں پر زمین پر جو ہریالی ہوتی ہے اس کو اللہ یہاں پر اللہ پاک نے اس کو ہرا بھرا کر کے سجایا ہے. تو شاعر نے اس کو جو ہے نا سبزے کی چادر کہا ہے، یعنی یہاں پر یہ ہریالی ہے. سبزے کی چادر کے معنی ہے ہریالی. جب آپ زمین پہ دیکھتے ہیں بارش کے موسم میں تو زمین زندہ ہو جاتی ہے، یعنی گرمی کے موسم کے بعد زمین میں جو ہے نا کریکس آ جاتے ہیں، یعنی تڑک آتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے. اس کے جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں جان آتی ہے اور پھر جو ہے نا پودے اور جو ہے نا ہریالی وغیرہ اس پہ اگاتی ہے. تو وہ جو ہے نا جب آپ ہریالی والی زمین دیکھیں گے مٹی پر بھی پوری ہریالی ہوتی ہے اور وہ پوری جو ہے نا سبزے کی چادر یعنی ہری چادر دکھائی دیتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. پرندوں کو پرندے جو گانے گاتے ہیں، مطلب ان کی جو سریلی آوازیں ہیں وہ دراصل اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو شاعر نے ان سریلی آوازوں کو ترانے کہا ہے. ترانے یعنی نظمیں. تو پرندے بھی جو ہے نا اللہ کی تعریف میں نظمیں پڑھتے ہیں. جیسے آپ کوئل کی آواز سنیں اور دیگر آوازیں سنیں پرندوں کی تو بہت سریلی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جو پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں وہ خود اللہ کا ایک ذکر ہے، وہ اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. شاعر نے دن رات کے بدلنے کو کہا ہے کہ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. دن رات کا آنا جانا، بدلنا، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، پھر چاند کا نکلنا، چاند کا غروب ہونا، یہ سب جو ہے نا اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہے. تو یہاں پر محوری گردش اور مداری گردش آپ نے سماجی میں پڑھا ہے کہ دن اور رات بدلنے، اور پھر ہمارے جو نا سال بدلتے ہیں، اور مداری گردش سے سال بدلتے ہیں، محوری گردش سے جو ہے نا دن رات بدلتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا ہے. تو یہاں پر اسی کے جو مطلب ہے یہاں پر جو شاعر نے کہا ہے اسی کے اشارے پر، اسی بول دو یہاں پر اللہ پاک ہے، اللہ پاک کے اشارے سے ہی دن اور رات بدلتے ہیں اور یہ سورج اور یہ چاند نکلتے ہیں. اور پھر آگے بڑھتے ہیں. شاعر دنیا کی سب سے بڑی دولت ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ماں باپ کے دینے والے بھی اللہ پاک ہیں. ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو ہم کو جو نعمت ملی ہے اللہ کی وہ جو ہے ماں باپ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس کو یہاں پر شاعر نے پیش کیا ہے. ماں باپ ہمارے کیا ہے؟ سہارے ہیں، ہمارا سایہ ہے. یہاں پر سہارا کے معنی یہاں پر ایک آپ کہیں گے اس کو کہ حفاظت کرنے والا سہارا، یعنی حفاظتی جو ہے نا چیز، جو چیز کسی حفاظت کرتے اس کہتے ہیں سہارا ہے. یعنی اس کے ذریعے ہماری حفاظت ہو رہی ہر سم سے جو ہے نا ماں باپ ہمارے جو ہے نا سہارا بنے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے ماں باپ کے تعلق سے ایک بات میں کہہ دوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور کہا کہ اے موسیٰ اب تک تم نے جو مانگا ہم نے عطا کیا، لیکن اب تھوڑا سنبھل کر آنا. تو موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے اور پوچھے کہ اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلتے تھے تو جب دروازہ بند ہوتا تھا تو تمہارے پیچھے 4 ہاتھ اٹھتے تھے. اے اللہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو جو ہے نا اسے محروم نہ کرنا، اس کی جو ہے نا اس کی دعائیں سن لینا. تو ہم ان کی لاج رکھتے تھے اور تمہاری دعائیں سنتے تھے. آج جو 4 ہاتھ تمہارے پیچھے نہیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہم پر ڈرا ہے کہ تم سنبھل کر آنا کہ آج تمہارے پیچھے دعا مانگنے والے 4 ہاتھ جو تھے وہ آج موجود نہیں ہیں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، تو اب تم سنبھل کر آنا. تو یہاں پر اتنی بڑی جو ہے نا محنت، اپنے نعمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے جو ہے نا ظاہر کر رہے کہ ماں باپ کی اتنی بڑی نعمت ہے. تو شاعر بھی یہاں پر اسی کو گنوائے ہیں، اسی کے جو ہے نا اسی نے دیے ہم کو ماں باپ پیارے. یہ ماں باپ پیارے ہمارے سہارے، یعنی ہمارا سہارا ہے. جب ہم کو شعور نہیں تھا کسی بات کا کہ کیا چیز گرم ہے، کیا چیز ٹھنڈی ہے، کیا چیز نقصان ہے، کیا چیز فائدہ چیز ہے، تو اس میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو جو ہے نا اللہ نے ماں باپ کے دل میں رحم ڈالا اور ماں باپ نے ہماری پرورش کی. تو یہ بھی جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم جو ہے نا کوئی نقصان کا شکار ہو سکتے تھے. آخری شعر میں شاعر نے کہا ہماری دعا بس یہی ہے خدا. اللہ تعالیٰ سے ہم آخری میں دعا کر رہے ہیں. آخری میں شاعر نے کیا دعا مانگی ہے کہ ماں باپ کے سہارے کو ہمارے پر قائم رکھنا، ہمارے سر پر ماں باپ کے سہارے کو قائم رکھنا، ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا. یہ دعا شاعر نے اللہ سے
کی ہے. تو یہاں پر شاعر اس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کر کے، اللہ سے دعا کر کے ہم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، سب کا خدا ایک ہے. ہاں، تو ہم سب ایک ہیں اور ہمارا خدا ایک ہے. اور کوئی چیز آپ کو حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، اسی کی پاکی بیان کرو، اسی سے مانگو. تو یہ باتیں جو ہے نا شاعر یہاں پر ہم کو سکھا رہے ہیں اس کے ذریعے. اب آپ اس نظم کو روک روک کر پڑھیے، سنیے، اس کو پڑھیے، دہرائیے اور اس کو یاد کیجیے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن باتوں کا آپ نے پیش کیا ہے، اس کو آپ جو ہے نا خلاصہ لکھیں. میں ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا خلاصہ کس طرح پہلے آپ اللہ کی جو قدرتی چیزیں ہیں اس کو آپ جو ہے نا پورے گنوائیے، جیسے زمین، چاند، سورج، ستارے، پانی، آسمان، دریا، کھیت، ہوا، جانور، پرندے، اس طرح آپ پورے چیزوں کو گنوائیے. پھر اس کے بعد وہاں پر آگے بڑھ کے لکھے کہ ان سب کا پیدا کرنے والے اللہ ہیں. نہ صرف اللہ نے پیدا کیا بلکہ اللہ نے ان کو زندگی دی، اس کے چلانے والے بھی اللہ ہیں، اس کے نظام کو چلانے والے اللہ ہیں. آپ اس طرح اللہ کی پاکی بیان کیجئے. پھر اس کے بعد اللہ کی آخری یہاں پر دی ہوئی ہم کو نعمت وہ ماں باپ ہے. ماں باپ کو اللہ، پھر دعا اس میں لکھیے کہ اللہ آپ سے دعا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھیے. آپ اس طرح خلاصہ جو ہے نا یہ اس طریقے سے آپ جو ہے نا ترتیب دے سکتے. اور پھر آپ اس کے علاوہ یہ خلاصے کے بعد اللہ کے بارے میں آپ کن باتوں کو جانتے ہیں، دوسرے صفحے پر اللہ کی جو ہے نا بڑائی کو آپ اس پہ لکھیے. جتنے پوائنٹس آپ کو آتے اللہ کی پاکی اور بڑائی کے بارے میں، آپ ان لوگوں کو ان پوائنٹس کو آپ نوٹس کیجئے. اور پھر آئندہ کلاس کے لیے ہم جب تک کے لیے رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.